اسلام ان کی رائے کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر ایک دفعہ جمعہ پڑھایا گیا تھا، میں ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیٹی بٹھائی، صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس حوالے سے رائے طلب کی گئی کہ کفار نے ہمیں جنگ کا چیلنج دیا ہے، تو اب بتائیں کس طرح کرنا ہے۔ تو اکثر نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں باہر جا کر لڑنی چاہیے، احد کے مقام پر لڑنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ جنگ ہم احد کے مقام پر نہ لڑیں، بلکہ اس جنگ کے لیے کسی اور جگہ کا تعین کیا جائے، کیونکہ احد کے مقام کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہاں پر جنگ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رائے تھی، لیکن جب صحابہ کرام سے ایک ایک کر کے مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ یہ جنگ ہمیں احد کے میدان میں لڑنی چاہیے۔ تو کثرت رائے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف چھوڑ دیا اور ان کی رائے کو قبول کر لیا، اور صحابہ کرام کی رائے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جنگ میدان احد میں لڑیں گے۔ اور وہ جنگ ہوئی۔ یہ خیر بات کی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے پر عمل کیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے اکثر کاموں میں رائے لیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام میں جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اکثر قرآن پاک کی آیت بھی حضرت عمر کے حق میں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت فرمایا کرتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر مکمل آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک کے اندر 20 کے قریب قرآن پاک کی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافقت میں یا آپ کی رائے کے حق میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ 20 قرآن پاک کی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے حق میں، رائے کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ اسی وجہ سے ان آیتوں کو، ان 20 آیتوں کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ ان 20 آیتوں کا نام موافقات عمر رکھا گیا کہ یہ 20 وہ آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی رائے کی تائید فرماتا، اسی وجہ سے آپ کو صاحب الرائے یا آپ کو صائب الرائے کہا جاتا۔ صائب الرائے کا مطلب اچھی رائے دینے والا، اور صاحب الرائے کا مطلب ہوتا ہے رائے والا، یعنی مشورہ دینے والا۔ تو بہرحال آپ کو آپ کی بنیادی خصوصیات میں یہ ایک بڑی اہم خصوصیت تھی کہ آپ جو بھی رائے دیتے اکثر قرآن پاک کی آیت بھی اسی رائے کے مطابق نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ میں نے چونکہ عرض کیا کہ آج کی گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق قرآن مجید کے ساتھ تھا، صرف وہی باتیں آج ہم عرض کریں گے۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے پہلی بات کیا کہ قرآن پاک کی 20 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت میں یا رائے کے تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا، جب صحابہ کرام کے اندر قرآن پاک کو جمع کرنے کی بات ہوئی تو اس تحریک کے اندر یا اس کام کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، مسیلمہ کذاب کو آپ جانتے ہیں کہ اس نے جھوٹا نبوت کا اعلان کیا اور اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے لشکر تیار کیا اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں
20 قرآن کے حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے. 20 حافظ قرآن صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. خیر جنگ کے بعد جنگ کا پورا مضمون ایک الگ سے ایک بات ہے، لیکن جنگ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اکثر قرآن کے قاری اور حافظ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، چند ایک حافظ بچے ہیں، تو ہم ایسا کریں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر لیں. کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو ظاہری بات ہے کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا. 23 سال کے عرصے میں مختلف جگہوں پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور جب بھی قرآن نازل ہوتا تو اکثر قرآن کی آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی نہ کسی صحابی کو لکھوا دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ لکھواتے نہیں تھے، کسی نہ کسی صحابی کو یاد کروا دیا کرتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن پاک زبانی یاد تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن پاک کے مکمل قرآن کے حافظ تھے. کئی صحابہ کرام بھی قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں ایک جگہ پر جمع نہیں تھا. کسی صحابی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، کسی کو ویسے زبانی یاد تھا. اس طرح قرآن پاک موجود تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے سب سے پہلے رائے دی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. آپ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ بہت سارے قرآن کے حافظ صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر لیں تاکہ قرآن پاک سب کے لیے محفوظ بھی ہو جائے اور پڑھنے کے لیے آسان بھی ہو جائے، اور اس کو تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا پڑھنا سب آسان ہو جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما افعل ذالک بما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کما یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے جو بھی الفاظ ہیں، او کما قال ابو بکر. حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ جواب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب نے دوبارہ یہ بات کہا کہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ کام نہیں کیا، لیکن اے ابو بکر آپ دیکھیں کہ ہوا خیر لنا، یہ کام ہمارے لیے کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا کام ہے. خیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا اور اس بات پر ان کو ایگری کیا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا اہتمام کریں. اور بڑی لمبی چوڑی بات چیت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہم قرآن پاک کی تمام آیات کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں. تو قرآن پاک آج جو ہمارے پاس موجود ہے یہ کتاب کی شکل میں، اس قرآن پاک کو جمع کرنے میں جہاں بہت سارے صحابہ کرام کا حصہ شامل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے، وہاں اس قرآن پاک کو جمع کرنے کی جو سب سے پہلے رائے دی اور اس رائے کو یا اس قرارداد کو جو پاس کروایا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کروایا تھا. تو اس اعتبار سے قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی ایک یہ بڑی نمایاں خوبی اور نمایاں آپ کی خصوصیت موجود تھی. اسی طرح اب آپ آ جائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اکثر جگہوں پر مکمل قرآن پاک کیا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر مکمل قرآن پاک نہیں سنا جاتا، سورتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. بہرحال لیکن جماعت ہر جگہ پر کروائی جاتی ہے، تراویح کی جماعت ہر جگہ پر کروائی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی ماہ رمضان آئے ان رمضان کی راتوں میں ایک دفعہ بھی نماز تراویح باقاعدہ مکمل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی.
اور یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح اسی طرح مکمل باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے تو نماز تراویح بھی ہمارے لیے اس کی جماعت فرض ہو جاتی، اس کی جماعت فرض ہو جاتی یا واجب ہو جاتی۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ نماز تراویح پڑھی ضرور جاتی تھی لیکن باقاعدہ مکمل طور پر اس کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ اور تراویح اس حدیث کا یا اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ نماز تراویح آپ بغیر جماعت کے پڑھنے کی روٹین بنا لیں یا آپ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، سرکار کے دور میں بھی نہیں پڑھی جاتی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں تراویح کے حوالے سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، میرے کریم آقا نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کا یعنی رات کو جاگنے کا مطلب تراویح کا جس نے انتظام کیا، یعنی جماعت کے ساتھ جس نے تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، میرے کریم آقا کا فرمان ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں باقاعدہ طور پر نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور مبارک آیا یہ بھی اسی طرح گزرا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا دور مبارک آیا تو اسی طرح چل رہا تھا، یعنی روٹین وہی تھی جو پہلے سے چل رہی تھی۔ ایک دن آپ رمضان کی راتیں تھیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے تھے، اور بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چند لوگ اکیلے اکیلے تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جماعت بھی کروا رہے ہیں تراویح کی اپنے طور پر، کچھ لوگ اکیلے اکیلے جماعت پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سارا ماحول دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ الگ الگ سارے جو پڑھ رہے ہیں، یا کوئی تھوڑے بہت اپنی جماعت بھی کروا رہے ہیں، کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم سارے جمع ہو کر ایک ہی دفعہ میں ایک جگہ پر نماز تراویح پڑھا کریں۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، آپ کی بات کو پسند کیا گیا سارے صحابہ کرام میں، اور آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت ہوگی، اور اس جماعت میں سارے لوگ شامل ہو کر ایک ہی جماعت میں یا ایک ہی طرز پر ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کیا کریں گے۔ اور اس دور میں امام القرہ فخر القرہ حضرت الحافظ القاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس دور کے بڑے زبردست قاری تھے، آپ کو نماز تراویح پڑھانے پر مقرر کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ کو امام مقرر کیا گیا، اور آپ کی امامت میں باقاعدہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ اور قرآن پاک مکمل اس میں پڑھا جانے لگا۔ اور اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، قرآن بڑے اچھے قاری تھے آپ اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابی بن کعب کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو رکھ دیا ہے، یعنی حضرت داؤد والا لہجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو عطا کیا ہے۔ تو قرآن اچھے لہجے میں پڑھنا، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اس کو کیف اور مستی اور سرور کے ساتھ پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند کیا اور بہت زیادہ سراہا، اور حضرت ابی بن کعب کی تعریف کی کہ ابی کے گلے میں اللہ نے حضرت داؤد کی آواز کو رکھ دیا، داؤد علیہ السلام کی
آواز بڑی مشہور تھی، بڑی خوبصورت آپ کی آواز تھی، اور آج کل بھی اردو زبان میں استعارہ استعمال کیا جاتا ہے لحن داؤدی، کہ اللہ نے فلاں بندے کو لحن داؤدی عطا کی، مطلب داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا کی، یعنی جس بندے کی خوبصورت آواز ہو اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ جماعت جب ہو رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی، یہ لفظ آپ بول لیں ایک دفعہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ کس نے بولا؟ یہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بولے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ بدعت پوری دنیا کے اندر وہ بندے بھی اس بدعت کو کر رہے ہیں کہ جو اور بھی جن پر الزام ہے کہ یہ ہے ہی بدعتی یا اور بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس بدعت کو کر رہے ہیں کہ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں بدعتی ہونے کا، وہ خود بھی یہ بدعت کر رہے ہیں، اور جن پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں۔ مطلب کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے متعلق خود فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، امام بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، یہ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، ہر نیا کام وہ برا ہوتا ہے جو یا تو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے نقصان میں ہے، مطلب اخلاف ہی ہو گیا۔ ہر وہ نیا کام جو اسلام کے خلاف ہے اس کو بدعت کہا جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ہر نیا کام جس کی اصل اسلام کے اندر نہیں ملتی اس کو بدعت کہا جائے گا۔ ہر نئے کام کو اگر آپ بدعت کہنا شروع کر دیں گے تو پھر بہت ساری ایسی بدعات ہیں کہ جن سے آپ آج کے دور میں بچ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر، خیر میں یہ موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن میں بات کو بس ضمناً بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ مسجد میں پنکھا لگواتا ہے تو اس مسئلے کا مجھے آپ سب جواب دیجئے کہ اس پنکھا لگانے والے کو کیا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، ثواب ہوگا۔ کیوں ثواب ہوگا؟ اس نے مسجد میں پنکھا لگوایا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پنکھا نہیں تھا، تو جب سرکار کے دور میں نہیں تھا تو یہ تو ایک بدعت ہو گئی۔ تو بدعت کرنے والے کو ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دنیا داری کی چیزیں ہیں، جب دین کے اندر کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو اس کو بدعت کہیں گے۔ تو دین کے اندر کیا ثواب ملنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ کسی بھی شے پر ثواب کا ملنا دین کا حصہ ہے نا۔ تو آپ مسجد میں ٹائل لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ بول رہے ہیں، ٹوٹیاں لگوائیں گے تو ثواب ملے گا جی۔ آپ مینار بنوائیں گے تو ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ آپ یہ الماریاں بنوائیں، اے سی لگوائیں، اسپیکر لگوائیں، ثواب ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا، حالانکہ یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بدعت نہ کہیں، ہر نئی چیز کو بدعت نہ کہیں، بلکہ اس چیز کو بدعت کہیں کہ جو اسلام کے خلاف کسی نے نئی گھڑ لی ہو، کوئی نئی چیز اسلام کے خلاف لے آیا ہو یا جس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہو، آپ اس کو بدعت کہہ کر اس کو روکیں اور اس کو منع کریں۔ اب بات عقل میں بھی یہ آتی ہے، آپ ہر کام کو بدعت کہہ کر، ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر روکیں گے تو آپ کے لیے زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ بہت ساری زندگی کے ایسے مرحلے ہیں کہ جن کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، تو آپ کو پھر ان سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا جو کہ ناممکن ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور تو الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی جو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے عرض کی کہ قرآن پاک کے متعلق یا قرآن پاک کی خدمات کے حوالے سے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں جو کردار ادا کیے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن میں سے میں نے بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں ان کا خلاصہ ایک دفعہ عرض کر دوں اور پھر ایک تھوڑی ذوق والی بات بھی ہو جائے تاکہ آپ تھوڑے ذرا حساس ہو جائیں۔ خشک گفتگو سن سن کے آپ تھوڑے اکتا گئے ہیں، تو چلو آج 3 باتیں ہوئی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک کی خدمات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کی 20 آیتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کرنے اور کتابی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلی قرارداد جو پیش کی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس قرارداد کو باقاعدہ لمبی بات کر کے منظور کروایا۔ تیسری آپ کی جو بات حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک پڑھنا اور تراویح کی جماعت وغیرہ، یہ سب اہتمام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ یہ 3 خدمات تھیں آپ کی، اور بھی ہیں لیکن پھر ہمارا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں آخر میں آپ کے ایمان لانے کے حوالے سے بڑی وہ پیاری بات ہے، بڑی دلچسپ ہے، وہ میں عرض کر کے اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ مکے کے بڑے اثر رسوخ والے آدمی تھے۔ اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، بس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بغیر بولے، بس آپ سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب مکے کے بڑے اثر رسوخ والے آدمی تھے، بڑے اثر رسوخ والے آدمی تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے بدماش، وہ بھی حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ بھی حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے۔ اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر سے وہ بھی، مکے کے بڑے بڑے گنڈے بھی حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت تھی آپ کی۔ ایک دفعہ آپ نے تلوار نکالی، آپ کو کسی بات کا پتہ چلا، مسلمانوں کے حوالے سے، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، مسلمانوں کے حوالے سے آپ کو کسی بات کا پتہ چلا، آپ بڑے غصے میں آئے اور حرم کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ میں بڑا تلوار نکالی اور بڑے غصے کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہے اور بڑے غصے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ چند کافر آپ کے پاس آئے خانہ کعبہ میں، آ کے کہنے لگے اے عمر، آپ تلوار نکال کے اور بڑا منہ پھلا کے غصے میں خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ خبر یہ ملی ہے کہ ارکم کے گھر، ارکم بن ارکم کے گھر مسلمانوں کے نبی اپنے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر ان کو مسلمان کر رہے ہیں، اور 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا اور بڑا منہ پھلا کے اور بڑے غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو اب 39 تو ہو گئے، اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں بندہ مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے کے ساتھ آئے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اپنے وقت میں بس اس کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے کے ساتھ آئے اور رستے میں ابھی جا رہے ہیں کہ کسی نے کان میں کہا اے عمر، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ معاذ اللہ، اپنے غصے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی میں خبر لینے جا رہا ہوں۔ تو اس نے راہ میں کہنے والے نے کہا کہ اس کی بعد میں جا کے خبر لینا، پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے ہٹے اور ادھر اپنی بہن کے گھر میں چلے گئے، اور حضرت عمر کی بہن کے گھر میں آپ کی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، آپ کے بہنوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور باہر کے دروازے کی انہوں نے کنڈی لگائی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔
ظاہری بات ہے شروع اسلام کا دور تھا، چوری چھپے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے دھکا دیا اور دروازہ توڑا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو انہوں نے جلدی سے قرآن پاک کے جو بھی ان کے پاس ورق تھے یا جو بھی صفحے تھے یا جس شے پر بھی ان کے پاس لکھا تھا انہوں نے جلدی سے چھپا دیا، اور حضرت عمر اتنے میں ان کے پاس چلے گئے اور جا کر دھکم مکہ کیا اور کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے آواز آئی ہے کچھ پڑھنے کی۔ تو آپ کی بہن نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں نہیں تم کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے آواز آئی ہے، میں نے سنا ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ توڑا اور دروازہ توڑ کر جب ان کے کمرے تک گئے ہیں، اس دوران ایک آیت آپ نے سنی یا دو آیتیں سنی، آپ قرآن پاک آپ کے کان میں پہنچا، قرآن کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی، جتنا بھی آپ خیر سن سکے، لیکن وہ اتنے سے قرآن پاک کے سننے نے یا اتنے سے لفظوں نے وہ صرف کانوں میں نہیں بلکہ کانوں کے رستے سے آپ کے دل میں اتر گئے تھے، آپ کے دل میں اتر گئے تھے۔ لیکن اس بات کو ابھی آپ نے ظاہر نہیں کیا، آپ اسی غصے میں کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ دھکا بھی مارا، مکہ بھی مارا، ان کے منہ سے خون نکل آیا، اپنی بہن کو تھپڑ بھی مارا انہوں نے، اور اسی غصے میں کہہ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو خدا کی قسم ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ جب حضرت عمر نے اصرار کیا تو پھر آپ کی بہن، آپ کا جذبہ ایمانی بھی جوش میں آیا۔ آپ نے کہا عمر اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، لیکن تم ابھی غیر مسلم ہو، تم ناپاک ہو، اور ناپاک بندے کو ہم کبھی بھی قرآن نہیں دیتے ہیں، قرآن پاک نہیں پکڑائیں گے، اور تمہیں ہم نہیں بتائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ ہمیں تم مارنا چاہتے ہو تو لو مار لو، قتل کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ جب آپ کی بہن نے اس دلیری کے ساتھ بات کی تو پھر آپ کا غصہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں میری بہن، اصل بات یہ ہے کہ جب میں اندر آتے آتے جو میں نے الفاظ سنے ہیں وہ الفاظ میرے کانوں میں نہیں رہے بلکہ میرے دل میں اتر گئے ہیں، اور مجھے ان لفظوں سے ہی شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ یاران گرامی، بندے کا دل نیک ہو، اندر پاک ہو نا، بظاہر بندہ گناہ کرتا بھی رہے یا برائیوں میں بھی ہو، لیکن جس کا اندر پاک ہوتا ہے بالآخر وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، بالآخر وہ اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جس کا اندر حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، کینہ اور ریا کے ساتھ، اور جس کا اندر نفرت کے ساتھ جلا ہوا ہو، وہ ہزار نمازیں بھی پڑھتا رہے پھر بھی اس کو ایمان صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہوتا، یا ایمان کا پھل اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن جس کا اندر نیک ہو، بظاہر وہ جہالت کی وجہ سے یا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں بھی ہو تو بالآخر وہ نیکی کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے کچھ لفظ سن لیے تھے، اور وہ لفظ سن کر مجھے لگا، کیونکہ حضرت عمر خود پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی جاہل بندے تو نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے سن کر لگا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا پڑھ کے تو سناؤ، مجھے پتہ تو چلے تم پڑھ کیا رہے تھے۔ تو پھر آپ کے بہنوئی نے اور قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کی مزید چند آیتیں پڑھی، اور وہ آیتیں آپ کے دل میں ایسی اتر گئی، آپ نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب کہاں تشریف فرما ہے، مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب کہاں تشریف فرما ہے۔ بتایا گیا کہ وہ حضرت ارقم کے گھر ہیں، اور حضرت عمر اسی طرح اسی حالت میں حضرت ارقم کے گھر آ گئے۔ یہ گھر تھوڑا سا اونچا تھا، پہاڑی کے اوپر تھا، آ کے انہوں نے دروازہ بجایا۔ اب دیکھیں نا، جہاں سے نکلے تھے وہاں کس ارادے سے نکلے، تو حالت تو وہی تھی، تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور پسینے سے جسم اور پورے غصے میں، یعنی کیفیت تو وہی تھی لڑائی والی۔ رستے میں دل بدل گیا، اور ادھر جب آپ نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ، انہوں نے آ کے دروازہ دیکھا، اور دروازے کے سوراخ سے یوں آ کے دیکھا کہ حضرت عمر بڑے غصے میں ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور کپڑے بھی ان کے اسی حالت میں ہوئے پڑے۔ تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے پریشان ہو گئے، اور جلدی سے آ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے، تلوار لٹکائی ہے، اس طرح حلیہ سارا بیان کیا۔
تو سرکار अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की तो दीगर सहाबा किराम बोले और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत उमर को अंदर आने दें, हज़रत उमर को अंदर आने दें। अगर तो वो अच्छे इरादे से आया है तो हमारा भाई है, लेकिन अगर वो बुरे इरादे से आया है तो कोई बात नहीं, फिर आज हमारी तलवारें भी फैसला कर देंगी और लग जाएगा पता कि उमर कौन है। लेकिन मेरे करीम आका ये सारी बातें सुनते भी जा रहे हैं और मुस्कुराते भी जा रहे हैं। मुस्कुराते इस वजह से जा रहे हैं कि पहले मेरे आका ने खुद तो दुआ की थी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा था अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, और एक हदीस में ये भी आया अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी का ईमान, किसी के ईमान के लिए नाम लेकर कभी भी दुआ नहीं फरमाई। वाहिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, ऐ अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। मेरे आका ने तो ये दुआ फरमाई थी, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा उनके जहन में दोनों बातें थी। ये भी था कि शायद ये लड़ने के लिए आए हैं और ये भी हो सकता है कि शायद ये कलमा पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे आका जानते थे। मेरे आका ने फरमाया कि नहीं नहीं बेफिक्र हो जाओ, दरवाज़ा खोलो, उमर को आने दो, हमारा उमर आया है, हमारा उमर आया है, उसे आने दो। खैर दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर अंदर आए, उसी तरह सांस फूला हुआ है और पसीने से सारा जिस्म शराबूर, तलवार लटकाई है, कपड़े भीगे पड़े, बाल खुले पड़े और एक अजीब सी कैफियत में। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से देखा और फरमाया ए उमर क्या ख्याल है, अभी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया क्या अभी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया? सिर्फ मेरे आका ने इतनी बात की, हज़रत उमर ने अपने कंधे से तलवार नीचे फेंकी, अपने दोनों घुटने ज़मीन पे रख के मेरे करीम आका के घुटनों पे हाथ रख के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आप मुसलमान हो गए तो आपने कहा, अर्ज़ की आका अब उमर मुसलमान हो गया है, अब यहाँ से उठें और मेरे साथ चलें और अपने सब गुलामों को साथ लें। आज हम खाना काबा के अंदर जाकर कुरान पाक की तालीमात भी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे और आज खाना काबा के अंदर खिताब होगा और वहाँ अहले मक्का को बुलंद आवाज़ के साथ इस्लाम की उन तक बात पहुँचाई जाएगी। मेरे आका ने फरमाया ए उमर हमने तुझे खुदा से मांगा है, अब जैसा तुमको हो वैसे ही ठीक है। ठीक है, हज़रत सरकार साथ चल गए, साथ चले सहाबा किराम साथ और खाना काबा में आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप देखें ना कि चंद घंटे पहले वही उमर हैं जिनको काफिरों ने सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़का कर भेजा और चंद घंटों बाद वही उमर उसी खाना काबा में आकर और उसी तलवार को लहरा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। पूरा खुतबा आपने इरशाद फरमाया और साथ तलवार लहरा कर तकरीर की और खिताब में क्या कहा कि ए कुरैश के गिरोह, या माशर अल कुरैश, ए कुरैश के गिरोह, आज उमर मुसलमान हो चुका है। तुम में से अगर कोई बंदा अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है तो आ जाए, उमर की तलवार उसके लिए हाजिर है। अगर तुम में कोई बंदा अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता है तो उमर उसके लिए मौजूद है। मेरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्के के सारे काफिरों को ललकार कर कहा कि आज उमर मुसलमान हो गया है, अब इस्लाम छुप कर नहीं बल्कि सरे आम मक्के की गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें लगाई जाएंगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उमर मुसलमान हो गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत ये नक्शा खींचा हज़रत सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ का और हज़रत उमर बिन खत्ताब के इस ईमान लाने का। आप कहते हैं कि मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, मुस्तफ़ा दी
دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ یاران گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے نوجوانوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا ایمان اور آپ جیسی غیرت نصیب فرمائے، اور اسی طرح جرت والی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔